یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم پیارے دوستو، حاضر ہے نئے پروگرام کے ساتھ۔ اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ بہت ہی زیادہ خاص اور بہت ہی زیادہ اہم پروگرام ہے۔ وہ کس وجہ سے، جیسے پروگرام آگے بڑھتا چلا جائے گا آپ کی سمجھ آتا رہے گا کہ کیوں یہ خاص اور کیوں یہ بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اس لیے بھی کہ اس ٹاپک پہ ہم نے پہلے ایک تو پروگرام نہیں کیا، اس ٹاپک پہ ہم نے کوئی پروگرام نہیں کیا، اور پھر بے شمار خواتین نے سوال بھیجے کہ بھائی اس کے بارے میں بتائیں، یہ کیا ہے۔ تو آج میں نے آغاز ہی اسی طرح سے کیا کہ اسی ویڈیو سے آغاز کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہاتھ کی جو لکیریں ہیں یہ میں آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ بھی آتا رہے، کیونکہ بہت سے نئے لوگ ہمارا پروگرام دیکھنا شروع کرتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے تو زندگی کی لکیر تو بنائی نہیں، دماغ کی بھی نہیں، تو اس کے لیے ہمیں بار بار یہ لکیریں بنانا پڑتی ہیں تاکہ ان کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ یہ لکیریں تو آپ کو حفظ ہو چکی ہوں گی، زندگی کی لکیر، دماغ کی لکیر، قسمت کی لکیر اور دل کی لکیر۔ سب سے اہم اور خاص بات کیا ہے کہ کچھ ہاتھوں میں ایسا ہوتا ہے کہ شادی اپنے ٹائم پیریڈ سے لیٹ ہے لیکن شادی جلدی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ یہاں جتنی نزدیکی ہوگی اتنی جلدی شادی ہوگی، جتنی دور ہوگی اس طرح اتنی جنی دیر سے شادی ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں اس لیے بنا کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں بھی آتا رہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ دل کی لکیر کے نزدیک جتنی قریب لکیر ہوگی اتنی جلدی شادی ہوگی۔ پھر اس کے بعد دوسری لکیر اگر بہت قریب ہوگی تو وہ شادی جو ہے وہ بھی ہوگی جلدی۔ پھر تیسری لکیر، اور ایک ہاتھ میں تو شادی کی لکیر یہاں پر ہے، یعنی بالکل عطارد کے جو ابھار ہے اس کے قریب ہے۔ لیکن کیا ہے کہ یہ سب تو چھوڑیں، ان کی شادی جو نا وہ ہو چکی ہے، اور شادی بھی 16 اور 17 میں ہوئی ہے، یعنی 16-17 برس کی عمر میں، اور لکیر کے حساب سے کم از کم یہ سمجھیں کہ 30 میں ان کی شادی ہونی چاہیے تھی، 30 میں شادی ہونی چاہیے تھی، تو یہ شادی ہو گئی۔ تو وہ لڑکی خود بھی حیران ہے کیونکہ وہ بھی ہمارے پروگرام دیکھتی ہے، تو اس نے کہا جی انکل یہ کیا ہے کہ میری شادی کی لکیر تو بہت لیٹ ہے لیکن شادی میری ہو چکی۔ تو میں نے کہا شادی ہو چکی نا تو آپ بہت زیادہ خوشحال ہوں گی، بہت زیادہ سکون میں ہوں گی۔ میرے یہ الفاظ سننے تھے کہ وہ رونا شروع ہو گئی۔ اس نے کہا انکل میں بہت مشکل میں وقت گزار رہی ہوں، شوہر جو ہے وہ بات بات پہ لڑتا ہے، حالانکہ ہماری پسند کی شادی ہے جس میں خاندان بھی شامل ہے اور ہیں بھی بہت قریبی جنی لوگ، لیکن میری زندگی عذاب بن کے رہ گئی۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ کسی نے کوئی جادو کر دیا، کوئی ٹونا کر دیا، کیا کر دیا؟ میں نے کہا بیٹا کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ جب تمہاری عمر شادی کو پہنچے گی، ٹھیک ہے، جب تمہاری عمر شادی کو پہنچے گی جس پر لکیر بنی ہوئی ہے، تو سارے معاملات انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہو جائیں گے، سارے معاملات انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، شادی جلدی کر لینا کوئی فنکاری نہیں ہے، شادی جلدی کر لینا کوئی فنکاری نہیں ہے، شادی کر کے نبھانا بڑی فنکاری ہے۔ تو یہ وہ لڑکیاں ہوتی ہیں جو جذبات میں آ کے شادی کر لیتی ہیں، حالانکہ ان کی ایج بھی نہیں ہوتی۔ میں نے تو 15 سال اور 16 سال کی لڑکیاں کئی ایسی دیکھی ہیں جنہوں نے من پسند شادی کر لی، 14 سال کی لڑکیاں دیکھی ہیں جنہوں نے شادی کر لی۔ تو کیا ہے کہ ان کی شادی کی جو لکیر ہے وہ تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی، تو انہوں نے شادی پہلے کر لی۔ جب شادی انہوں نے پہلے کر لی تو پھر زندگی میں سکون کہاں سے آئے؟ تو وہ کہنے لگی انکل آپ کچھ ایسا پڑھ کے دے دیں، کچھ ایسا بتا دیں کہ میرے شوہر بھی اچھے ہو جائیں، میرا سسرال والے بھی اچھے ہو جائیں۔ میں نے کہا بیٹا ابھی تمہاری عمر کیا ہے؟ تو اس نے بتایا جی میری عمر 17 سے 18 سال ہے۔ میں نے کہا ابھی کم از کم آپ جو نا 12 سے 15 سال انتظار کرو،
اس کے بعد یہی شوہر نہ تمہارے بغیر کھا سکے گا، نہ تمہارے بغیر چل سکے گا، اور نہ تمہارے بغیر اس کو سکون آئے گا۔ تو وہ ایک دم ہنسی، اس نے کہا ہاں بیٹا ایسا ہوگا، کیونکہ تم نے ٹائم پیریڈ سے جلدی شادی کی۔ اب جو پہلے شادی کر لی تو اس کی سزا تو بھگتنی ہے نا، سزا تو ہوگی نا، سزا اور جزا تو ہے نا، تو یہ ایک قسم کی سزا ہے۔ تو کوشش کریں کہ شادی کی لکیر جس ایج میں آ رہی ہے اسی ایج میں اگر شادی ہو تو بہتر۔ اکثر ہم سنتے ہیں شادی ہو گئی جی حالات خراب ہیں۔ حالات کیوں خراب ہیں؟ کہ ان کے ہاتھ میں قسمت کی شادی کی لکیر لیٹ ہے اور شادی پہلے کر دی، تو پرابلم در پرابلم بنتی چلی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ کوئی ان کو دیکھ لے، لکیروں کو دیکھ لے، سمجھ لے۔ کیونکہ میں چیلنج اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارا پروگرام دیکھنے والے 28 لاکھ لوگوں سے زیادہ ہیں، 28,17,000 سے کچھ سے اوپر ہیں۔ تو جو لوگ ہمارا پروگرام مستقل دیکھتے ہیں، جو خواتین، جو بچے ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں، یقین کریں وہ تو خود ماہر پامسٹ ہیں، وہ تو خود فیصلہ کر لیتے ہیں جی کیا کرنا چاہیے، اور پھر مجھے فوٹو بھیجتے ہیں کہ اکبر بھائی میرے ہاتھ میں یہ چیز ہے، میں یہ کر رہی ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، کیسا ہے؟ تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ یہی وہ علم تھا جس کو لوگوں نے 7 پردوں میں چھپا رکھا تھا کہ کسی تک نہ پہنچے، اور آج اللہ کے فضل سے میں فخر سے کہہ سکتا ہوں میرا پروگرام شروع ہونے کے بعد سب سے زیادہ پروگرام انڈیا اور پاکستان کر رہا ہے، اور اسی ٹاپک پہ کر رہا ہے، ورنہ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ تو پیارے دوستو، ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا اور گھنٹی کے نشان پہ کلک کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ عالمگیر حسن نے سوال کیا ہے میاں والی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں اور میری شادی کب تک ہوگی؟ ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں، رہی بات شادی کی تو شادی اسی 2022 کے آخر میں ہونے کے چانس ہیں۔ شادی خاندان میں ہوگی یا خاندان سے باہر ہوگی؟ شادی خاندان میں ہوگی اور شادی بہتر رہے گی انشاءاللہ۔ عمران نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ دیکھیں، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو آپ کی شادی 2-3 سال پہلے ہو جانی چاہیے تھی، نہیں ہوئی تو اس کی کوئی اندرونی وجہ ہے، باقی ظاہری وجہ کوئی نہیں، اور ہاتھ میں کوئی ایسی لکیر نہیں ہے کہ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں۔ پی ایف انصاری نے سوال کیا بجنور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی لو میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ مریم رحیم نے سوال کیا لاہور سے کہ میرے ہاتھ میں یہ لکیر طلاق کی لکیر سے مل رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ طلاق کی لکیر کون سی جگہ پہ آپ تلاش کر رہی ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے اس میں رکاوٹیں ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ نے جو جگہ مارک کی ہے وہ جو ہے نا دل کی لکیر ہے، دل کی لکیر کے اوپر آپ نے مارک کیا ہوا۔ دل کی لکیر سے ملنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ طلاق، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا۔ دل کی لکیر سے یہ ملنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دلی معاملات میں یعنی کچھ پریشانی کا سامنا رہ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے۔ اریبہ نے سوال کیا لاہور سے کہ میرے نصیب میں باہر کا سفر ہے یا نہیں؟ جب بھی ارادہ کرتی ہوں کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے اور پیریڈ رک جاتا ہے۔ دیکھیں جی، آپ کے ہاتھ میں سفر کی ایک تو نہیں 3-4 لکیریں موجود ہیں، لیکن سفر کا ٹائم جو ہے نا 2024-2025 میں نظر آتا ہے۔ شائستہ نے سوال کیا جہلم سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزرے گی؟ دیکھیں، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو آپ کی شادی کے معاملات میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، بہت سے ٹھہراؤ آ رہا ہے، باقی یہ ہے کہ شادی کی لکیر یعنی اچھی ہے، آنے والا وقت آپ کا اچھا ہوگا، موجودہ وقت کو خاص اچھا نہیں ہے۔ عمر فاروق نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ شادی 2023 میں ہوگی، اور دوسرا آپ نے پوچھا ہے کہ شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ آپ کی شادی ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے اپنوں میں ہوگی اور شادی بہتر رہے گی انشاءاللہ۔ اکثر نے سوال کیا ہے منڈی باؤدین سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کے معاملات میں کیا رکاوٹیں؟ رشتے والے آتے ہیں، دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہوتی۔ وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ کی شادی 2023 کے درمیان میں اور 2024 کے آغاز میں ہوگی، اس سے پہلے جتنی بھی کوششیں کریں گی وہ بیکار ہوں گی۔ ثنا نے سوال کیا سائیوال سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی اور کب تک ہوگی؟
ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی 2023 کے آخر میں ہونے کے چانس ہیں، اور شادی خاندان میں ہوگی اور بہتر رہے گی انشاءاللہ۔ عظمیٰ نے سوال کیا انڈیا سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے مجھے میرے اہل خانہ اور میرے بچے تک سب مجھے چھوڑ گئے، اور ابھی میں سخت مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، اور میرا آپریشن ہوا ہے جس سے یعنی سمجھیں بچہ دانی جو ہے نا وہ بھی ضائع ہو گئی۔ اب میں کسی قابل نہیں ہوں، یہ بتائیں کہ میرا کبھی اچھا وقت آئے گا یا نہیں۔ دیکھیں جی، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، اور انسان ہی غلطیاں کرتا ہے، اور انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ اپنے اللہ کے حضور جائیں اور وہاں جا کے توبہ استغفار کریں، توبہ استغفار کریں، نماز کی پابندی کریں، اللہ آپ پہ رحم کرے تو آپ سے بڑے بڑے گناہ گاروں کو غفور و رحیم جو ہے نا بخش دیتا ہے، آپ کو بخش دے گا اور آپ پر انشاءاللہ رحمت ہوگی۔ بہرحال دعا کریں اور اللہ کو راضی کریں، باقی دنیا کے معاملات کو آپ چھوڑ دیں۔ اتنی رسوائی، اتنی بدنامی ہونے کے باوجود بھی یعنی آپ اپنے آپ کو دنیا میں دیکھیں، دنیا میں نہیں، اس وقت صرف اور صرف اپنے اللہ کو راضی کرو۔ الف بے جیم نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری زندگی میں سکون ہے یا نہیں، اور کیا میں چاہوں تو پیسے بنا سکتی ہوں یا نہیں۔ بالکل آپ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے گا۔ آپ کوشش کریں، جب کوشش انسان کرتا ہے تو اللہ کی مدد اور رحمت شامل ہو جاتی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اپنے حالات کو بدلنے کے لیے محنت کریں اور اپنے آپ کو کامیاب کریں۔ انشاءاللہ آنے والا جو وقت ہے مجھے وہ آپ کا بہت زیادہ اچھا اور بہتر نظر آ رہا ہے۔ جواد علی نے سوال کیا پشاور سے کہ یہ بتائیں کہ میرا آنے والا وقت کیسا ہے میرے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے اور کامیابی کی لکیر بھی بہت اچھی ہے، صرف آپ کو محنت اور کوشش کرنی ہے، باقی رحمت جو نا اللہ کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں، توبہ استغفار جو نا ضرور کر لیا کریں تاکہ اللہ کی مزید رحمت ہو آپ پر۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔